يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہما قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، تمام قسم کے درود و سلام امام الانبیاء محمد مجتبی سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اور مختص ہیں۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب کائنات نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ حق اور ہدایت کے راستے کے واضح ہو جانے کے بعد جس نے رسول اللہ کی مخالفت کی اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسروں کا راستہ تلاش کیا، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے چھوڑ دیں گے، وہ جہاں جانا چاہے چلا جائے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے ہم جہنم رسید کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لوگ جتنا بھی اللہ رب کائنات نے اس امت میں پیدا فرمائے، ان سب کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، عمل کرنا، اس پہ ساری زندگی گزار دینا اور اسی پہ موت کا آنا، یہ راہ نجات ہے۔ جس نے نبی علیہ السلام کی بات کو سنا، سمجھا، پھر بھی وہ اپنے من چاہے راستے پر چلتا رہا، نفسانی خواہشات کی تکمیل میں زندگی بسر کرتا رہا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دوں گا، اسے ہدایت نہیں ملے گی، وہ جدھر جائے گا چلتا چلا جائے، بالآخر اس نے جہنم میں گرنا ہے، اور وہ کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور بالعموم اس وقت ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں، انسان نفس پرستی کا عادی بن چکا ہے، جو اس کے من نے کہا اسی پر وہ چلتا ہے۔ من چاہا لباس، من چاہی خوراک، من چاہی تجارت، من چاہا اٹھنا، من چاہا بیٹھنا، چاہیے تو یہ تھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر دوراہے پر آفتاب رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو دیکھا جاتا، وہ کیا ہے، اور اس کو ترجیح دے کر اس پر عمل کیا جاتا۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم ایسا نہ کر پائے۔ نماز اپنے وقت پر، اپنے طریقے سے
حج بھی اپنے من چاہے وقت پر اگر پڑھنا ہے، من چاہے طریقے سے، روزہ بھی رکھا، طبیعت نے چاہا تو رکھ لیا، نہیں چاہا تو چھوڑ دیا، رکھا تو اس طریقے سے جس کو من نے چاہا، چھوڑا تو اس طریقے پہ جب من نے چاہا۔ شریعت نے ان اعمال میں، عقائد میں ہمیں کس چیز کی پابندی کا حکم دیا ہے، یہ نہیں سوچا، نہیں دیکھا، نہیں پرکھا۔ بھلے ہم کتنا ہی کلموں کے ورد کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، کتنا ہی نمازیں پڑھ لیں، اگر میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی والی نمازیں آپ کے طریقے والی زندگی نہیں ہے تو کوئی عبادت، کوئی عقیدہ، کوئی عمل آپ کا قبول نہیں ہے، اور اس زندگی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مصیبت سے بچائے۔ ذکر بھی اگر ہم کرتے ہیں نا تو من چاہے طریقے پر، ذکر کے الفاظ، دعا کے الفاظ، وظیفے ہم نے خود گھڑ لیے۔ اتنا بار فلاں وظیفہ پڑھو صبح کو، اتنا بار شام کو پڑھو، آپ کو دولت مل جائے گی۔ فلاں لفظ فلاں دن میں اتنی بار پڑھو، فلاں برکت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ ہم بھاگ کے عمل کرتے ہیں۔ علی علیہ السلام نے یوں فرما دیا، لہذا فوراً لڑکے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تحقیق کی جستجو نہیں ہے، ڈھونڈنا نہیں ہے کہ یہ سیرت النبی سے متصادم بات تو نہیں ہے۔ جو ذکر ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا کسی انسان کے، کسی امتی کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہے۔ اگر سیرت سے ہم آہنگ ہے تو وہ ذکر ہے، وہ عبادت ہے۔ اگر نبی پاک کی سیرت کے مخالف ہے، اس میں سے بات نہیں ملتی، وہ من چاہی بات ہے، وہ بھلے کسی محدث کی ہو، کسی بڑے کی ہو، کسی امام کی ہو، کسی فقیہ کی ہو، کسی مجتہد کی ہو، کسی ملا کی ہو، وہ دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، وہ اس کی اپنی بات ہے، اپنی رائے ہے۔ عزیزان من، اللہ پاک نے جس بندے کو 60 سال کی زندگی دے دی، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس پر اللہ نے حجت مکمل کر دی۔ اب یہ کہے کہ مجھے وقت تھوڑا ملا تھا، نبی علیہ السلام کی شریعت پر عمل کے لیے مجھے وقت تھوڑا ملا تھا، اس کی یہ معذرت قبول نہیں ہوگی۔ یہ وقت اختتام کی طرف ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آنے کی ترتیب ہے، جو پہلے آیا وہ بڑا ہے، جو اس کے بعد آیا وہ اس سے چھوٹا ہے، پھر اس کے بعد آیا وہ اس سے چھوٹا ہے۔ آنے میں ایک ترتیب ہے، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، لیکن جانے میں پھر اللہ نے ترتیب نہیں رکھی کہ بڑا پہلے آیا تھا وہ پہلے جائے گا، اس کے بعد والے کا دوسرا نمبر ہے، اس کے بعد والے کا تیسرا، نہیں، کبھی پہلا چلا جاتا ہے، کبھی پچھلا چلا جاتا ہے۔ یہ وقت اختتام کی طرف ہے۔ ہر بندہ یہ سوچے سمجھے کہ میں نے کیا کیا ہے اور کیا کرنا ہے، کتنا قدر میں شریعت پہ عمل کر چکا ہوں، کتنا قدر میں نے مخالفتیں کی ہیں، اور کس قدر میری زندگی اب گزر رہی ہے۔ ان تینوں کے اوپر نظر رکھے، ماضی کو دیکھے میں نے کیا کیا ہے، غلط کیا ہے تو توبہ کرے، اپنے مستقبل کو سوچے سمجھے میں نے کیا کرنا ہے، اور حال کو دیکھے میں کر کیا رہا ہوں۔ ان تینوں کو سامنے رکھ کر بندہ زندگی بسر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ، جو اپنے آپ میں عبرت کو ڈھونڈتا ہے وہ بندہ عقل مند ہے، اپنی زندگی کی کیا سرائیاں کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، آئندہ کیا کرنا ہے، یہ بندہ عقل مند ہے۔ عقل مند بنو، اپنی زندگی کے لائحہ عمل کو درست کر لو تاکہ ہم کو ہمارا وہ مقصد مل جائے جس کے لیے ہم مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ غلط طریقے سے دین کو اپنانا، اس پر عمل کرنا، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ سیر والے صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے سیر، وہ صاحب سیر ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ
بدر کا موقع ہے، جنگ بدر ہے، اس میں ادھر خیمے کافروں کے لگ گئے، ادھر خیمے مسلمانوں کے لگ گئے، رات کا سناٹا ہے، لوگ سو گئے، آرام میں ہے۔ رات گزرتی گئی، جب پچھلا پہر آیا نا تو دو کافر جاگ رہے ہیں، ان کی نیند اکھڑ گئی یا نیند نہیں آئی اللہ عالم، بہرحال وہ دونوں جاگ رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، صبح کا وقت جب ہوا، مؤذن نے مسلمانوں کے خیموں میں سے آواز دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب وہ ایک ساتھی دوسرے سے پوچھتا ہے ما هذه الصوت، یہ کیسی آواز ہے؟ دوسرا کہتا ہے مسلمان جو ہے نا جن کے ساتھ ہم لڑنے آئے ہیں، ان کی یہ نماز کو کہ بیدار کرنے کے لیے ایک آواز ہے مخصوص، یہ چند کلموں پر مبنی جو آواز ہے، اب یہ سارے اٹھیں گے دیکھنا۔ ایک بندے نے آواز لگائی ہے، خواب و خرگوش کے مزے لیتے ہوئے، وہ تھکان سے چور، جو تھک چکے ہیں سفر کے مارے ہوئے، رمضان المقدس کا مہینہ تھا، سارا دن روزے سے، رات کو سکون ہے، نیند ہے، لیکن ایک اللہ کی آواز کے اوپر سارے بیک وقت کھڑے ہو گئے، کوئی ادھر سے نکلا کوئی ادھر سے نکلا، سارے اکٹھے ہو گئے نماز کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دیکھتا ہے بڑا عجیب منظر ہے یار، ایک بندہ بولا ہے، اس کے بعد سب اپنے اپنے نیند اور آرام کو چھوڑ کر چلے آئے، اللہ اکبر۔ اب دوسرا پہلے سے کہتا ہے یہ تو صرف ایک نماز ہے نا، ایک ان کی عبادت کا ٹائم ہے، اس نماز کے لیے یہ اٹھے ہیں۔ لو امرہم ان یترکوا الطعام والشراب، اگر یہ نبی محترم جو ان کا نبی ہے، یہ اپنے بندوں کو حکم دے، اپنے غلاموں کو حکم دے، اپنے متبعین کو حکم دے کہ تم اللہ اکبر کھانا بھی چھوڑ دو، پینا بھی چھوڑ دو، یہ اپنے ساتھی سے احتجاج نہیں کرتے کہ ہمیں سارا دن بھوک سے رکھا، سارا دن پیاس سے رکھا، کیوں رکھا؟ احتجاج کا جملہ اپنی زبان پر نہیں لاتے۔ اگر وہ ان کو کھانے پینے کے چھوڑنے کا بھی حکم دیتا ہے، یہ فوراً لبیک کہتے ہوئے اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ صرف چند کلمے ہیں، ان چند کلموں پر سارے کھڑے ہو کر اکٹھے ہو گئے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ اپنے نبی اور اپنے رسول کے احکامات کے اس قدر پابند ہے، اتنا پابند ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ جان نثاران صحابہ اور ساتھی جو آپ پر ہر وقت اپنی جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حکم نکلتا ہے فوراً تکمیل کرتے ہیں۔ اور آج کا مسلمان اپنا موازنہ کرے ان کے ساتھ، جب اس کے سامنے کوئی شرعی حکم آتا ہے یہ پسو پیش کرتا ہے، اپنی عمر کے بہانے بناتا ہے کہ ابھی میرا وقت ہی کیا گزرا ہے، جوان ہوں، بڑھاپے میں دیکھیں گے تہجد پڑھ لیں گے، بڑھاپے میں دیکھیں گے نمازیں پڑھ لیں گے، بڑھاپے میں داڑھی رکھ لیں گے، ارے ابھی تو کھیلنے دو نا، کھیلنے کی عمر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عمر 40 کی 50 کی شاید تیرا نصیب ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کہا تھا، کوئی سوال نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی objection نہیں، حکم نبی جب آتا ہے فوراً اس کی تکمیل میں جت جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر، اگر کسی موڑ پہ غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اس پہ اتنا شرمندہ اور اتنا نادم، ساری زندگی پچھتاتے ہیں کاش میں یہ کام نہ کرتا۔ ایک مومن کی علامت یہی ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ یوں سمجھتا ہے میرے اوپر ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کو ابھی گرا دیا جائے گا جس کے نیچے میں کچلا جاؤں گا اور تباہ ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ وہ ڈرتا ہے، خائف رہتا ہے۔ جبکہ ایک منافق کی نشانی یہ ہے گناہ کرنے کے بعد بھی وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس طرح جس طرح کسی کے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے اور وہ اس کو یوں کر کے اڑا دے، ختم۔ وہ منافق ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں فتنوں کا دور ہے،
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنے شروع ہو گئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد، یہ سارے آگے فتنوں کے دور چل رہے ہیں، آپس کے مشاجرات بھی ہیں، کچھ معاملات بھی ہیں، کچھ جھگڑے بھی ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس زبیر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے فلاں علاقے میں بصرہ کے اندر مسلمانوں کے 2 گروپ اکٹھے ہو گئے اور ہو سکتا ہے ان میں جنگ چھڑ جائے، مسلمانوں کا نقصان ہوگا، تباہی آئے گی، آپ ایسا کیجئے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی نشانی ضرورت ہے کہ ان کے پاس جا کے ان کی صلح کروا دیں۔ اما عائشہ صدیقہ تیار ہو گئی، قافلہ چل نکلا، قافلہ جب چلا، چلتے چلتے کتنا سفر کر لیا، بصرہ قریب ہے، مدینہ بہت دور ہو گیا، کئی دنوں کی مسافت کے بعد ایک پانی کے تالاب کے اوپر پہنچتے ہیں، اس تالاب کے اوپر قافلہ رک گیا، جو ہی قافلہ رکا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کو اس علاقے کے کتوں نے گھیر لیا، جتنا کتے علاقے کے تھے نکل آئے اور بھونکنے لگ گئے، پورا قافلہ موجود ہے، کسی اونٹ کے قریب کوئی نہیں گیا، کسی سواری کے قریب، کسی بندے کے قریب کچھ بھی نہیں ہے، صرف سیدہ عائشہ کے اونٹ کے ارد گرد کتے گھیرا ڈالے ہوئے اور بھونک رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی، اللہ اکبر۔ پھر عبداللہ حضرت زبیر کو بلایا، چند کبار صحابہ کو بلایا، کہنے لگی میں واپس جاتی ہوں، میں آگے نہیں جاتی۔ اما سے انہوں نے احتجاج کیا، اما وہ بصرہ سامنے ہے، اتنے دنوں کی تھکان اور مسافت کے بعد ہم اس تالاب پہ پہنچی ہیں، تو اس تالاب سے آپ واپس جاتی ہیں؟ فرمانے لگی اچھا مجھے بتاؤ اس تالاب کا، اس علاقے کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہوعب علاقہ ہے، ہوعب۔ فرماتی ہے واقعتاً یہی علاقہ ہے جس کے بارے میں پیش گوئی ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک مرتبہ آپ نے ساری ازواج مطہرات کو جمع کیا، اکٹھا کیا، میں بھی اس جمع کے اندر موجود تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آگے فتنوں کا دور شروع ہونے والا ہے، جب وہ فتنوں کا دور ہوگا اس میں میری ایک بیوی، اللہ اکبر، اس کی کیا حالت ہوگی جب ہوعب کے کتے اکٹھے ہو جائیں گے اور اس کی سواری کے گرد کھڑے ہو کر بھونکیں گے، اس میری بیوی کا کیا حال ہوگا۔ بس اتنا سے جملے آپ نے فرمائے۔ اس میں سے بہت سے مسائل کا استخراج ہے کہ میرے نبی نے ان حادثات سے پہلے ایک واقعے کی خبر دی، دلیل اس بات کی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ یہ واقعہ بھی، یہ پیش گوئی بھی نبی علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے ہیں یہ اللہ کی وحی سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا۔ اور سیدہ عائشہ کو وہ پورا منظر واقعہ یاد آیا اور فرمانے لگی میں آگے نہیں جاتی، مجھے واپس جانے دو۔ واپسی کا ارادہ کر لیا، اور پھر جتنا زندگی حضرت عائشہ کی رہی، اور جب بھی آپ کو یہ واقعہ آتا تھا کہ میں جان بوجھ کے یہ غلطی نہیں کی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پیش گوئی میرے اوپر صادق آئے گی، کاش مجھے پہلے علم ہو جاتا کہ میں اس علاقے سے گزروں گی اور وہاں کے کتے مجھ پر بھونکیں گے تو میں کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی یا آپ کی بات کی خلاف ورزی نہ کرتی۔ ساری زندگی افسوس رہا، اور وہ اتنا روتی حتیٰ کہ تب تلت خمارہا، آپ کی جو اوڑھنی ہے وہ روتے روتے تر ہو جایا کرتی تھی، اتنا افسوس ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ ایک حکم نبی ہے، جان بوجھ کے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن خلاف ورزی ہو گئی، اب افسوس لگتا ہے، دکھ لگتا ہے۔ اور جب ہم شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیے، آپ کو کس قدر دکھ ہوتا ہے، کس قدر پریشانی ہوتی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، نمازیں چوک گئیں، کیا ہو گیا یار، پھر پڑھ لیں گے، کل سے پڑھیں گے، کل سے پڑھیں گے۔ روزے چوک گئے، کوئی پرواہ نہیں ہے، گرمی ہے جی سخت، اللہ اکبر کبیرہ، جہنم کی گرمی سے زیادہ گرمی دنیا میں نہیں آنی، جہنم کی ہیٹ سے زیادہ ہیٹ میرے رب نے اس دنیا میں نہیں دینی۔ یہاں کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کی جو میدان حشر کی گرمی ہے، جب سورج سر کے اوپر ہوگا اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس سے بڑھ کر یہ گرمی نہیں ہے۔
ہم بہانے تراشتے ہیں شریعت سے بھاگنے کے. کوئی مسکرات کو اپنے لیے حلال کیے ہوئے ہے، نشے کو حلال کیے ہوئے ہے، کوئی چوری کو اپنے لیے حلال کیے ہوئے ہے، کوئی خیانت کو اپنے لیے حلال کیے ہوئے ہے، کوئی سود کو اپنے لیے حلال کیے ہوئے ہے، کوئی ذخیرہ اندوزی کو اپنے لیے حلال کیے ہوئے ہے، کوئی ملاوٹ کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے کہ کیا ہو گیا، مرچوں میں سارے ملاوٹ کرتے ہیں، میں نے کر دیا تو کیا ہوا. پھر بہانہ تراشا جاتا ہے کہ میرے پاس جو مالک آیا ہے نا اس نے خود کہا ہے بھائی اتنا کیمیکل ملا دو اور اتنا مرچ ملا دو، انا للہ و انا الیہ، میں نے ملا کے دے دی اور اس کو ہم اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ سارے بہانے ہیں، یہ شریعت سے دوری ہے. ایک ڈاکٹر ہے، اگر اللہ نے حیا دے دی تو وہ صحیح معنوں میں علاج کرتا ہے لوگوں کا. اسے پتا ہے جو میں نسخہ تجویز کر رہا ہوں اس میں جو دوائیاں ہیں وہ کون سی ہیں، اس میڈیسن کمپنی کی ہے جو مجھے ایک گاڑی دے چکی ہے، جو مجھے بنگلہ دے چکی ہے، جو مجھے کوٹھی اور کار دے چکی ہے. اللہ اکبر. میں نے اس کی دوائیاں لگانی ہے اور بھلے اس کے اندر اسے پتا ہے کہ جو فارمولہ استعمال ہو رہا ہے یہ غلط ہے یا اس میں ملاوٹ ہے، جو اشیاء اس میں لکھی گئی ہیں وہ موجود نہیں ہے، یہ رزق جو اس کے گھر میں آیا یہ حرام ہے، یہ روزی حلال نہیں ہے. دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بول کے روزی کماتا ہے، ناجائز منافع لے رہا ہے، لوگوں سے بٹور رہا ہے، یہ حرام ہے. اور پھر بہانہ یہ کہ شریعت نے ہمیں کون سا پابند کیا ہے منافع کا. ارے مارکیٹ کے ساتھ ساتھ رہنے کا تو حکم ہے نا. اللہ اکبر. شریعت کو سمجھیں، شریعت کو پرکھیں، سوچیں ہم کدھر جا رہے ہیں. جان بوجھ کے غلطیاں کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے نادرستہ غلطیاں ہوتی تھی، جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے، لیکن دکھ اور افسوس ساری زندگی رہتا ہے ان کو. صلح حدیبیہ کا موقع آپ کو یاد ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ چکے ہیں. 19 میل کا فاصلہ رہتا ہے. کتنا؟ 19 میل کا. کلومیٹر نہیں، کلومیٹر چھوٹا ہوتا ہے، یہ برطانوی کلومیٹر ہیں، یہ چھوٹے ہوتے ہیں. حجازی میل جو ہے اس کلومیٹر سے تقریباً کوئی آدھا یا آدھے سے زیادہ جو ہے نا میل، وہ کلومیٹر وہ زیادہ ہوتا ہے. 1 کلومیٹر یہ ہو اور وہ میل ہو تقریباً 1.25 کلومیٹر بنتا ہے آج کل کا. اتنا سفر کے قریب ایک کنواں ہے. اس تالاب میں، اس کنویں کے اوپر جب پہنچے دیکھا اس میں پانی بہت معمولی سا ہے، وہ نکال لیا گیا، پی لیا، ختم ہو گیا. صحابہ نے شکایت کی یا رسول اللہ، ایک ضمنی سا واقعہ ہے، صحابہ نے شکایت کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، کنواں ایک ہی ہے، ارد گرد سنگلاخ چٹانیں ہیں، کوئی پانی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کسی کے پاس کوئی پانی کی گھونٹیں موجود ہیں؟ ایک صحابی ایک چھاگل میں پانی لے آیا، یا رسول اللہ یہ پانی حاضر ہے. آپ نے اس میں سے ایک گھونٹ پی اور اس کی کلی کی اسی پانی میں اور جا کے فرمایا اس کنویں کے اندر اس کو پھینک دو اور اس کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ دو. اس کنویں میں اس کو پھینک دیا گیا. کچھ وقت کے لیے صحابہ اس کے قریب نہیں آئے. جب وہاں پہنچے تو وہ دیکھتے ہیں لبالب کنواں بھرا ہوا ہے. جب تک وہاں رہے اس سے پانی پیتے رہے، جانوروں کو پلاتے رہے، جاتے ہوئے اپنے مشکیزوں کو بھر کے، اپنے برتنوں کو بھر کے اپنے ساتھ لے گئے. یہ برکت ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہاں صلح کے معاہدے تحریر ہو گئے. مکہ والوں نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، کہتے نہیں جی اس سال نہیں آنے دیتے، واپس چلے جاؤ. شرائط طے ہو رہی ہیں، کافروں کا سفیر آیا بیٹھا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی طرف سے تحریر کر رہے ہیں. شرائط جو تھی ہو چکی، ایک شرط قبول نہیں ہے مسلمانوں کو، اس میں ہے کہ جو ہمارا مکہ کا باشندہ مدینہ میں آ گیا تو تم کو واپس کرنا ہوگا. صحابہ بڑے جذبوز ہوئے، یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا خاموش. جب آپ نے کہا نا خاموش، کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ دوسرا لفظ بولے، سب خاموش ہے. دل نہیں مانتا، طبیعت نہیں چاہتی، لیکن میرے نبی کا حکم آ گیا خاموش، تو پھر خاموش ہے، کوئی بات زبان سے نہیں نکل رہی. یہ ہے دین، یہ ہے شریعت. جب میرے نبی نے کسی کام سے روک دیا، اللہ کی قسم اگر آگے مسلمان ہے تو اس کام کو نہیں کرتا. یہ ساری باتیں جو میں نے ذکر کی، چوری، ڈاکہ، سود، یہ ملاوٹ خوری، یہ ناجائز، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں سے منع کیا ہے. آگے چلیے اسی صلح کے اندر. ابھی یہ صلح نامہ طے ہوا، کافر رخت سفر باندھ چکے، مسلمان ارادہ کر چکے ہیں کہ واپس چلیں. ادھر سے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص ہے، وہ زنجیروں کے اندر اس کے پاؤں جکڑے ہوئے، ہاتھ اس کے بندھے ہوئے،
وہ ٹیلوں کی اوٹ لے کے چھپتا چھپاتا مسلمانوں کے پاس آیا. امام کائنات کو دیکھ کر اس کے سارے غم دکھ تھکاوٹیں دور ہو گئیں اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے عرصے سے قیدی بنا ہوا تھا کافروں کا, جب آپ کی تشریف آوری کا میں نے سنا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے زنجیریں رات کو توڑی, چھپتا چھپاتا آپ تک پہنچ گیا ہوں. فہا انا ذا بینکم, یا رسول اللہ میں تمہارے اندر موجود ہوں, اب اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں, مجھے اپنے ساتھ لے جائیے. صحابہ کرام نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے, مل رہے ہیں, خوشی کا سامان ہے. ادھر سے کافروں کو پتا چل گیا کہ وہ ہمارا بندہ, اس کا نام جانتے ہیں آپ کون تھا؟ ابو جندل, ہمارا بندہ نکل چکا ہے. وہ تعاقب کرتے ہوئے اس کنویں کے اوپر پہنچ گئے. ابو جندل صحابہ کرام کے گھیرے میں ہے. وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ابھی تحریر کر کے دیا ہے ہمارے سفیروں کو کہ ہمارا کوئی بندہ مکہ کا اگر مدینہ میں آتا ہے تمہیں واپس کرنا ہوگا. صحابہ کرام پریشان ہیں, اللہ اکبر, بہت پریشان ہے. نبی علیہ السلام نے سر نیچے جھکایا, دوبارہ سر مبارک اٹھایا اور فرمایا ابو جندل ان کے حوالے کر دو, ابو جندل ان کے حوالے کر دو. دل نہیں چاہتا کہ بندہ دے, بندہ ہمارا ہے, مسلمان ہو چکا ہے. کتنی خوشی تھی, جو چند لمحوں پہلے خوش تھے اب غمی کی کیفیت ہے, پریشان ہے صحابہ. اللہ اکبر, چیخیں نکل گئی ان کی. جب کیا منظر دیکھتے ہیں, ابو جندل کو اس کافر نے ان کی زنجیروں اور ہاتھ سے پکڑ کے دھکا دیا اور وہ گھسٹتے ہوئے نیچے گرے پتھر کے اوپر, اور زبان سے, منہ سے, ہونٹوں سے خون جاری ہو گیا, اور منہ کے اوپر اس نے تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور اسی طرح گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہا ہے. ادھر میرے نبی کے صحابہ کرام رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث میں آتا ہے وہ اتنا روئے, زندگی میں ہم نے انہیں اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. کیا مجال ہے کہ ایک کافر مسلمانوں کے بندے کو پکڑ کے لے جائے. صرف کیا تھا, امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ان کے حوالے کر دو. ابو جندل سے میرے نبی مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اللہ تیرے لیے کوئی سبیل بنائے گا تو پریشان نہیں ہونا. وہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر اتنا ڈھارس بندی, اتنا اطمینان آیا, مجھے یقین تھا کہ میں ایک دن آزاد ہو کے دوبارہ امام کائنات کے پاس جاؤں گا. یہ ہے صحابہ کرام. ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلاں شریعت کا عمل تجھ سے چھوٹ گیا, تو کیا کہتا ہے کہ ابھی زندگی باقی ہے, کر لوں گا. ارے نہیں, ابھی حکم کر, ابھی حکم پہ عمل کر. جب تیرے پاس میرے نبی کی سیرت پہنچ گئی اب دوسرا قدم تجھے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. تو جانتا ہے کہ داڑھی اسلام کے اندر ہے, پھر بہانے تراشتا ہے کہ ابھی بڑے ہو کر رکھوں گا. اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں. اس طرح کے جملے اور فکرے بولتا ہے. میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ اپنی داڑھیوں کو نہ کٹاؤ, ان کو بڑھاؤ, مونچھوں کو کم کرو. اور تم نے کیا کیا, مونچھوں کو بڑھایا, داڑھی کو کم کر دیا. یہ شریعت کی واضح خلاف ورزی میرے ہر مسلمان گھر کے اندر ہو رہی ہے. سگریٹ کو سمجھا جاتا ہے یہ حرام نہیں ہے, بڑی جوش جذبے سے استعمال کی جاتی ہے. یہ بیڑی اور یہ مسکرات بہانے تراشے جاتے ہیں کہ نشہ نہیں ہے, جبکہ اللہ نے کلام مقدس میں فرمایا میں نے اپنا ایک نبی بھیجا ہے تمہارے پاس. وہ نبی کیا کرتا ہے, یحرم علیہم الخبائث ویحل لہم الطیبات. وہ طیب چیزیں جو ان کی جسم کے موافق آتی ہیں ان کو وہ حلال کرتا ہے, جو اس جسم کے موافق نہیں آتی ان کو وہ حرام کرتا ہے. بھلا انصاف سے بتائیے, یہ جسم کے موافق آنے والی اشیاء ہے, یہ توڑ پھوڑ کرتی ہیں جان کے اندر, یہ نقص پیدا کرتی ہیں, یہ خلل پیدا کرتی ہیں. پھیپھڑوں کا سرطان اور کینسر ان سے ہوتا ہے, زبان کا کینسر ان کے ساتھ ہے, ہونٹوں کا کینسر ان کے ساتھ ہے, جسم میں ٹوٹل فساد ہی فساد. لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں. شریعت کے احکام پہنچتے ہیں, ہم اپنے پاؤں تلے کچل دیتے ہیں. عزیزان من, غلطی ہوتی تھی, صحابہ کرام سے بھی ہوتی تھی, جان بوجھ کے نہیں کرتے. بعض صحابہ میرے سے غلطیاں ہوئیں, کس انداز کی ہوئیں, نیت کے اندر گڑبڑ نہیں تھی, نیت میں احترام ہے, عقیدت ہے, اجر کی تلاش ہے, ثواب کی تلاش ہے, نیت خالص ہے, لیکن غلطی ہو جاتی ہے اور پھر بھی اللہ نے کتنا ان کو سزا دی. آئیے ذرا غزوہ احد کا واقعہ دیکھ لیجیے. غزوہ احد ہے, کافر آئے کھڑے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگائیں, 50 بندوں کی ڈیوٹیاں لگا دی, تم نے اس درے پہ رہنا ہے,
جو مسلمانوں کا عقب ہے، خلف ہے، پیچھے والا علاقہ ہے، کہ ہو سکتا ہے دشمنوں کی کوئی ٹولی پیچھے سے آ کر حملہ کر دے، جب تک میرا حکم نہیں آئے تم 50 نے نیچے نہیں آنا. اور ان کے اوپر کمانڈر مقرر کر دیا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تم نے نیچے نہیں آنا میرے حکم تک. اب کیا ہوا؟ جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کے حق میں فتح مل گئی، کافر بھاگ گئے. کیا دیکھتے ہیں اوپر والے؟ نیچے مال ہی مال ہے، مال و اسباب کے تھیلے بھرے ہوئے چھوڑ گئے، ہتھیار چھوڑ گئے، سواریاں چھوڑ گئے، جس کا جدھر منہ ہوا نکل دوڑا. وہ دیکھتے ہیں میدان تو صاف ہے، گراؤنڈ میں صرف مال پڑا ہوا ہے، صحابہ کرام سمیٹ رہے ہیں، تعداد تھوڑی ہے، کیوں نہ ہم بھی ان کا ساتھ دیں. جذبہ صادق ہے، نیت اچھی ہے، لیکن خلاف ورزی ہو گئی میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا تھا جب تک میرا حکم نہیں آتا نیچے نہیں آنا. عبداللہ بن جبیر نے منع کیا، اما سمعتم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنسیتموہ، اور تم نے میری نبی کی بات سنی تھی اور تم بھول رہے ہو. آپ نے فرمایا تھا جب تک میرا حکم نہ آئے نیچے نہیں آنا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نیچے کھڑے ہیں، بہت دور ہیں، کہاں وہ پیغام بھیجیں گے؟ ہم خود جو دیکھ رہے ہیں منظر صاف ہو گیا ہے، لوگ بھاگ گئے ہیں، کافر شکست ہو گئی ہے، کتنا وقت گزر چکا ہے، صحابہ مال غنیمت سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہیں. جب تک اللہ کے رسول کا حکم آئے گا یہ تھکن سے چور ہو جائیں گے، ہمیں جانا چاہیے. اجتہاد میں غلطی ہو گئی، رائے میں غلطی ہو گئی، صحابہ کی رائے سے بڑھ کر کسی کی رائے نہیں، صحابہ کے اجتہاد سے بڑھ کر کسی کا اجتہاد نہیں. جب غلطی ہوئی اللہ پاک نے سزا موقع پہ دے دی. وہ 50 کے ان میں سے بہت سے بندے نیچے اتر آئے، چند ایک عبداللہ ابن جبیر اور چند ایک صحابہ کرام، غالباً 8 یا 10 بندے وہاں کھڑے رہے. خالد بن ولید نے دور جو گھات لگائے ہوئے تھا منظر دیکھ رہا تھا، بڑا گھاک کمانڈر تھا، مسلمان نہیں تھا، کافروں کے جتھے کا رئیس اور کمانڈر بن کے آیا تھا. اس نے دیکھا درہ صاف ہو چکا ہے، بندے نہیں ہے، پیچھے سے گھوم کے آیا پورے لشکر کو لے کے اور مسلمانوں کے اوپر عقب سے حملہ کر دیا. اتنا نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 70 قیدی بن گئے. وہ فتح جو اللہ نے دی تھی وہ شکست میں بدل گئی. وہ مال و اسباب جو مسلمانوں کی غنیمت تھی کافروں کو اس پہ قبضہ ہو گیا. اور خود میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانت 2-3 شہید ہو گئے. سر کے اوپر آپ کی ہیلمٹ خود جو پہنی ہوئی تھی لوہے کی ٹوپی، اس کی کڑیاں جسم میں گھس گئیں، چہرہ لہو لہان ہے. آپ فرماتے ہیں کیف یفلح قوم، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. اتنا پریشانی، نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کے اوپر زخم آ چکے ہیں. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کی اجتہادی رائے میں غلطی ہو گئی. آج کا مجتہد ایک رائے پیش کرتا ہے، وہ رائے غلط ہے، ہم سمجھتے ہیں سوچتے ہیں وہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس پر عمل کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا امام ہے، ہمارا فقیہ ہے، ہمارا مجتہد ہے. غلطی کی اصلاح کرنے کی بجائے ہم اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں. اوے حلالے والا مسئلہ سنا دوں، حلالے والا سنا ہوا ہے آپ نے کئی بار. مولویوں نے کتابوں میں لکھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، جو حلالہ کرنے والا سانڈ ہے اس پر بھی رب کی لعنت، اور جس مرد کے لیے اس عورت کو حلال کے لیے یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے اس مرد پہ بھی لعنت. کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے، محدثین نے جو ان کے محدث بنے ہوئے انہوں نے لکھا ہے، ان کے جو فقیہ ہیں وہ بڑے بڑے شیوخ چوٹی کے لکھتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہے، لفظ لعنت کا ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے لعنت سے مراد رحمت لیا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے اجتہاد میں اگر غلطی ہے اس کی اصلاح نہیں کرتے، حدیث میں تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں، شریعت بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی اصلاح کرو، شریعت کی اصلاح نہیں کرو. اپنے نفس کے اوپر شریعت کو لازم کرو اور لاگو کرو، اس کی اصلاح نہیں، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے معاشروں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنی کتابوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. عزیزان من، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ امام کائنات کا حکم ہے. اس کو اگر تبدیل کرو گے اللہ کی قسم اللہ کی سزائیں اتریں گی. میرے نبی کے صحابہ سے بڑھ کر
کوئی نہیں ہو سکتا. اگر ان کے اوپر موقع پہ سزا آتی ہے شریعت کی تبدیلی میں، ایک حکم کی جان بوجھ کر خلاف ورزی میں، بھلے وہ اجتہادی غلطی بھی تھی، اللہ نے سزا مسلط کر دی، اور تم کس بات کی مولی ہو کہ تمہارے اوپر سزا نہیں آ سکتی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. قرآن کہتا ہے جو دنیا کے اندر تم فساد دیکھ رہے ہو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری بدعملیوں کا نتیجہ ہے، یہ میرا قصور نہیں ہے، تمہارا قصور ہے. تم نے کب شریعت کو نافذ کیا؟ اور 4 فٹ کی جان پر شریعت نافذ نہیں ہوتی اور بات کرتے ہو ملک میں شریعت نہیں ہے، دنیا میں شریعت نہیں ہے. قصور حکمرانوں کا اپنے گھر کے اندر جو 5-7 مربع فٹ کا ہے اس گھر کے اندر تو شریعت نافذ کر لے، پھر ملک کی بات کرنا، پھر شہر کی بات کرنا، پھر معاشرے کی بات کرنا، یہ زیب دے گا اس زبان سے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی ہے، انہوں نے عبد الرحمن، غالباً نام ہے ان کا عبد الرحمن بن یزید، انہوں نے دیکھا ایک بدوی ہے. یہ جو میں واقعہ سنانے لگا ہوں نا، یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیوخ الحدیث، مجتہد، فقہاء، ائمہ، بڑے بڑے ذہن رکھنے والے، ان سے تو وہ ایک بدوی ٹھیک تھا، وہ دیہات کا رہنے والا ہے، اس کو قرآن کی صحیح معنوں میں سمجھ تھی. یہ شیوخ الحدیث تو قرآن سے بھی محروم رہ گئے، قرآنی فلسفے اور آیات کے معنی اور مفہوم نہ سمجھ سکے. ہم نے اپنے من پاپی کو آگے کیا، ہم نے اپنے دین اور شریعت کو جو من گھڑت تھی اس کو سب کچھ سمجھ لیا اور ہم ملا بن گئے، چوٹی کے علماء بن گئے. لیکن جو بدوی تھے وہ قرآن کی آیت کو سنتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں. عبد الرحمن نے دیکھا ایک بدوی ہے، طواف کر رہا ہے، اور طواف میں دوڑ، وہ دل کی دوڑ لگا رہا ہے. دل کی دوڑ تو جانتے ہوں گے آپ، وہ عمرے کی دلیل ہے کہ یہ عمرہ کر رہا ہے، کہ دل کی دوڑ جو ہوتی ہے وہ پہلوانوں کی طرح بھاگتے ہیں، وہ عمرے کے اندر ہے، عام طواف میں نہیں ہے. اور اس نے زیبتن کیا کیا ہوا ہے؟ قمیض اور شلوار پہنی ہوئی ہے. عمرے کے لیے ضروری ہے کہ احرام ہونا چاہیے. ان کو پتا چلا کہ یہ کر تو عمرہ رہا ہے لیکن احرام نہیں پہنا ہوا. انہوں نے روک لیا، بابا جی کو کہا تم لگتا ہے عمرہ کر رہے ہو. کہاں عمرہ کر رہا ہوں. کہا عمرہ اگر کر رہے ہو تو پھر یہ چال، یہ تمہارا لباس، یہ غلط ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ تمہارا احرام ہونا چاہیے. اب وہ بابا کھڑا ہو کے پوچھتا ہے اچھا اگر تیرے پاس کوئی قرآن کی آیت ہے تو پیش کر. تیرے پاس احرام باندھنے کی قرآن کی آیت ہے تو سنا، میں ابھی اپنا لباس چینج کرتا ہوں. عبد الرحمن نے قرآن کی آیت کیا پڑھی؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. بابا فوراً جاتا ہے اپنے خیمے کے اندر، وہ قمیض شلوار اتار کے احرام پہن کے آ جاتا ہے. اس بدوی کو، اس دیہاتی کو، اس گنوار کو یہ علم تھا کہ ما آتاکم الرسول کا حکم کیا قرآن دے رہا ہے. میرا رسول، اللہ فرماتے ہیں میرا نبی، میرا پیغمبر، میرا رسول جو تمہیں حکم دے اس کے تم پابند ہو، عمل کرو، اور جس چیز سے وہ روک دے اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عمرے میں احرام باندھا جاتا ہے. اس بابے نے فوراً اس قرآن کی آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنا لباس اتار پھینکا. اور پھر ہم مسلمان بنتے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور وہ لوگ بھی تھے جن کا ایک جملہ میرا رب اسی وقت قبول کر لیتا تھا. ان کے اس جسم پہ شریعت ہے، ان کے گھر میں شریعت ہے، رب سے تعلق ہے. ہمارا تمہارا رب سے تعلق ختم ہو گیا، ہم شریعت کے پابند نہیں رہے، اس لیے ہمیں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں، صرف 1 منٹ میں انشاءاللہ ایک واقعہ آ جائے گا. اللہ اکبر. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، شکایت لگائی، یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا. مسند احمد میں صحیح ترین سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے. میرا بیٹا گم ہو گیا، میری بیوی پریشان ہے، رات دن روتی ہے، قریب ہے کہ اس کی آنکھیں ضائع ہو جائے. اللہ کے رسول کچھ کیجئے، کچھ حکم فرمائیے. فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھی اور تیری بیوی بھی. ایک کلمہ سکھاتا ہوں وہ پڑھا کرو، تمہارا بچہ اگر زندہ ہوا واپس آ جائے گا.
میرے نبی نے صرف چند جملے ارشاد فرمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کر تیرا بیٹا واپس آ جائے گا۔ چند دن گزرے، وہ وظیفہ انہوں نے شروع کیا، وہ بیٹا گھر میں واپس آ گیا۔ اکیلا نہیں آیا، 4000 بکریاں ریوڑ ساتھ ہے۔ جب یہاں پہنچے، ماں حیرانگی سے پوچھتی ہے بیٹا جانور؟ کہا اماں بتاتا ہوں، میں فلاں علاقے میں تھا، مجھے خرکاروں نے اٹھا لیا، مجھے اغوا کر لیا، وہ پہاڑوں کے فلاں دامن میں مجھے لے گئے، مجھے وہاں پر قید کر دیا، میں نے دیکھا میرے ساتھ میرے بہت سے نوجوان ساتھی وہاں موجود ہیں، اور یہ تو 4000 کا ریوڑ ہے، وہاں لاکھوں کی تعداد کے اندر جانور ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ جانور چراتے ہیں اور بندے چراتے ہیں، ان کی نگرانی پر چرانے کے لیے مامور کرتے ہیں۔ مجھ سے بھی وہی کام لیا گیا، اور پہاڑیوں کے اوپر ان کی جو ہے مچانے اور مورچے ہیں، مسلح لڑکے وہاں ہر وقت پہرا دیتے ہیں، کسی کو یہ امکان نہیں ہے کہ وہاں سے بھاگ جائے۔ لیکن میں نے دیکھا ایک دن وہ 4 چوکیاں ساری خالی ہیں، بندے کوئی نہیں ہے، ان کے نگہبان گم ہو گئے۔ میں پریشان کیا ہوا، میں نے موقع غنیمت سمجھا، وہ جو بکریاں میرے پاس تھی ان کو ہانک کے میں ایک سائڈ پہ چل پڑا، چلتے چلتے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فہا انا ذا بینکم، اماں میں اب تیرے پاس بیٹھا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے نجات دے دی۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا جب ان کو اللہ نے غائب کیا وہ وقت کون سا تھا؟ کہا اماں فلاں دن کا فلاں وقت تھا۔ کہا بیٹے اس دن میری زبان سے پہلا کلمہ نکلا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ماں کی زبان سے ایک کلمہ عرش سے ٹکراتا ہے، میرے مالک نے قبول کر لیا، اور تو سارا دن دعائیں مانگتا ہے، تہجدوں میں دعا مانگتا ہے، تراویحوں کے اندر امام کو کہتا ہے 1.5 گھنٹے کی دعا کرانی ہے، تو دعا کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ تیرا عقیدہ تو غلط نہیں ہے، مشرک تو نہیں ہے، تیرا عقیدے میں اتباع رسول ہے کہ نہیں، تیری جان پر شریعت نافذ ہے کہ نہیں، تیرے گھر میں شریعت نافذ ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تیرا ظاہر اور باطن ایک ہے یا مختلف ہے؟ رات کے اندھیرے میں تو گناہ کرتا ہے اور دن کے اجالے میں تو ملا ہے، مفتی ہے، فتوے دیتا ہے، تیرے سے بڑا صاف اور پاک دامن والا کوئی نہیں۔ رات کے سناٹے کے اندر تیرے گناہوں کی ایک لمبی لسٹ ہے اگر تیار کر لی جائے، جب تیرا ظاہر اور باطن خراب ہو چکا ہے پھر تیری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ عزیزان من، اپنے آپ کی اصلاح کیجئے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے آج اس مسجد کے اندر اللہ سے وعدہ کر کے جائے آئندہ کوئی حکم شریعت کا ہمارے سامنے آیا ہم انکار نہیں کریں گے، تہہ دل سے تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کریں گے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيارة من امرهم۔ میرے رب نے قرآن میں کہہ دیا جب ایک شریعت کا حکم آ جائے کسی مومن مرد مومن عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے من چاہے بات پر من چاہے کام پر وہ عمل کرے اور میرے نبی کی شریعت کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے، وہ مومن نہیں رہتا۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو سچا اور کھرا مومن بنائے، کھرا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں شریعت کا پابند بنائے، شریعت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیاز، چھوٹی چھوٹی دعائیں قبول فرمایا کر۔ اللہ کے سامنے یہ عاجزی کیا کرو کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اس پر تکبر نہ کیا کرو، دعا کیا کرو اللہ یہ نیکی کر کے جا رہا ہوں مولا قبول فرما لینا، یہ قیامت کے دن میرے گلے کے اوپر بوجھ بنا کے نہ لاد دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جناب کو اگر کوئی ہون کرنا چاہے تو میں جمعہ تو بیٹھا ہوں بعد اس کوئی کرے حاجی شبیر سے ابو جناب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ ایک دو اعلان ہے اور ایک درخواست بھی ہے۔ درخواست تو یہ ہے کہ صبح اور شام کا ایک وظیفہ صحیح مسلم اور سنن ابی داود میں بڑا بہترین ہے، اگر آپ زبانی یاد کر لیں گے نا تو بڑے فائدے ہیں۔
آپ موبائل سے جو غلیظ عقیدے، غلیظ عمل، غلیظ چیزیں آ رہی ہیں اس سے محفوظ ہو جائیں گے، فتنہ دجال سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ سارے دجال کے فتنے ہیں جو ہمارے گھروں میں پہنچ چکے ہیں موبائل کی صورت میں۔ سورہ کہف کا پہلا رکوع جس میں 10 آیات، صحیح مسلم میں آتا ہے، جو 10 آیات صبح اور شام پڑھتا ہے وہ رات اور دن دجال کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ زبانی پڑھے، قرآن پاک اٹھا کے پڑھے، انشاءاللہ اللہ آپ کو تحفظ دے گا۔ اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ دجال کا خروج ہو گیا، اس کے سامنے نہیں جانا، اور اگر کبھی صورتحال ایسی بن جائے کہ اس کا سامنا کرنا پڑے تو قرآن پاک کی سورہ کہف کی پوری صورت اس کے سامنے پڑھنی ہے، تم اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ زندگی کا ساتھ نبھائیے۔ صحیح ترین حدیثیں دونوں، سنن نبی داؤد کی بھی اور صحیح مسلم کی بھی۔ اعلان یہ ہے کہ یہ آپ کے قریبی شہر کے اندر سہراب والی مسجد، پرانے ساتھی جانتے ہوں گے، سہراب والی مسجد اقصیٰ کے نام سے بھی مشہور ہے، یہ نئی بن رہی ہے، 7 پلاٹ لیا گیا تھا اور بڑی وسیع ہمارے اس مسجد کی طرح الحمدللہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ تعمیر کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ان کو مزید حوصلہ دے۔ اس مسجد میں آپ نے تعاون کرنا ہے، چھت تک پہنچ گئی ہے، اب جائیں، وزٹ کریں، دیکھیں، دلوں کو ٹھنڈا کریں، آنکھوں کو ٹھنڈا کریں اور اس کے ساتھ تعاون کریں۔ نمبر 1، اس کی جو چھت ہے اس پر تقریباً 10 لاکھ روپیہ برآمدہ، اور وہ بڑی لمبی چوڑی مسجد ہے، 10 لاکھ روپے کا اسٹیمیٹ ہے۔ اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے لیے، اس صدقہ جاریہ میں جو قیامت تک انشاءاللہ چلے گا اس میں حصہ ڈالیں ضرور۔ لمبا چوڑا وقت نہیں ہے، پہلے ساتھی نالاں رہتے ہیں کہ ٹائم پہ نماز نہیں ہوتی۔ مختصر لفظوں میں، ایک مسجد سنجرانی ہے، یہ بستی ہے خان بیلہ، اس کے قریب ایک مسجد ہے سنجرانی بستی کے اندر، اور وہاں پر میرے والد محترم اللہ ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، میرے وہ تینوں رفقا، وہ میرے تینوں بزرگ جو چلے گئے دنیا سے، اللہ ان پر کروڑوں رحمتہ نازل فرما، اللہ ان کے لیے ہم کو صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ان کے سارے عملوں کو شرف قبولیت دے دے، اللہ ان کے خطاؤں سے پردہ فرما دے۔ اب میرے والد محترم نے وہ مسجد شروع کرائی تھی ایک ضرورت کے تحت کہ وہاں اس قریب علاقے میں مسجد نہیں ہے، دور مسجد ہے، ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے۔ وہ مسجد بھی الحمدللہ کمرہ بن چکا ہے، برآمدہ بن چکا ہے، اندر کا سین اللہ کے فضل سے لگ گیا، باہر برآمدے کا اور سین جو مسجد کا ہے وہ باہر کی 4 دیواری، لیٹرینے اور وضو خانہ وہ بننا ہے۔ جو ساتھی وہاں تعاون کرنا چاہے وہاں بھی کرے۔ تیسرا جو میں تعاون مانگنا چاہتا ہوں، اپنے مدرسے کے لیے مخلص ہو جائے۔ اللہ کی قسم بڑا صدقہ زبردست صدقہ جاری ہے۔ آج یہ 3 مہینے جو آخری گزر رہے ہیں ہمارے، یہ چند ہی دنوں کے بعد ہمارا امتحان شروع ہو جائے گا غالباً اس ہفتے کے اندر منگل بدھ کو، اور رجب کے اندر ہماری چھٹیاں ہو جائیں گی غالباً 20 رجب کو یا 6 مارچ کو پروگرام ہے، جلسہ ہے بہت بڑا تقریب بخاری کے حوالے سے، ہماری اسی مسجد میں ہوگا۔ وہ ہماری شان و شوکت ہے، وہ ادارہ ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ یہ 3 مہینے اللہ جانتا ہے، ہمیں پتہ ہے کس طرح وہ چلے ہیں، بڑی پریشانی کا عالم تھا، لیکن ہم گھبرائے نہیں ہیں۔ اللہ جس طرح پہلے تعاون کرتا ہے اسی طرح ہمارا تعاون کیا ہے۔ آخری مہینے کا خرچ اب اس ادارے کا نہیں ہے۔ اس وقت میں آپ ساتھیوں کے سامنے یہ صورتحال رکھ رہا ہوں، پہلے میرے اساتذہ نے بھی آپ سے اپیل کی ہے، آپ کی توجہ بہت کم ہو گئی ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ 2 یا 3 ساتھیوں کے علاوہ میرے پاس ان 3 مہینوں کے اندر کسی ساتھی نے کوئی رسید نہیں کٹوائی۔ اسی طرح مولانا عبدالرشید صاحب کے پاس رسید ہے، اسی طرح بھائی سلمان کے پاس ہے۔ چند لوگ آتے ہیں، پہلے کثرت کے ساتھ آپ کے وہ جو تعاون تھے، ہدایہ تھے، وہ آتے تھے، یار کیوں رک گئے ہیں؟ کسی سے پوچھا جائے وہ فلاں نے جلسہ کرایا جی میں نے اس میں دے دیے، وہ فلانی مسجد میں جلسہ ہوا، ارے بھائی جلسے کرو، اتنے بڑے نہیں کہ 2-2 لاکھ وہاں خرچ کر ڈالو، اور اگر جلسے کرنے ہیں تو یہ جلسہ مرکزی ہے، اس کے پاؤں اور ہاتھ ان کو محفوظ کرو، اس کو سر بلند کرو، یہ آپ کی جماعت کی عزت ہے۔ چھوٹے پروگرام میں اس کا مخالف نہیں ہوں، وہ بھی ہونے چاہیے، لیکن چھوٹے ہوں، چھوٹے پیمانے پہ ہو، مقامی لوگ اکٹھے ہو کے خرچ کر لیں اس پر۔ یہ کیا پورے شہر سے، پورے ملک سے چندے کیے جائیں ایک چھوٹے سے جلسے کے لیے؟ آپ کی توجہ اس پر فوکس ہو اور اتنا بڑا کام آپ اس کو پس پشت ڈال دیں۔ عزیزان من ایسا نہ کرے۔ اللہ آپ کے اس بزرگوں کے صدقہ جاریہ کو مزید ترقی عطا فرمائے، اللہ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی مزید آبیاری کرتے رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وامین۔